السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، تیسرا نقطہ جو بزرگان چشت اہل بہشت نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ بزرگان دین نے بہت سے تجربات کرنے کے بعد یہ پایا کہ جسم کے تمام اعضاء کا بادشاہ جو ہے وہ دل ہے، اور دل کی حکومت تمام اعضاء پر چلتی ہے، یعنی بدن کے تمام حصوں کا جو بادشاہ ہے وہ دل ہے، اور دل کی حکومت تمام بدن کے حصوں پر چلتی ہے، اور تمام اعضائے جسم و دل کی اطاعت و پیروی کرتے ہیں۔ تمام جسم کے حصے دل کی اطاعت و پیروی کرتے ہیں اور اس کے تابع ہیں، اس کے انڈر ہیں۔ اس لیے جب بادشاہ، حاکم یا مقتدی اگر درست سمت پر ہو تو تابع اور اقتداء کرنے والے بھی لامحالہ درست سمت پر بھی ہوں گے۔ یعنی اگر بادشاہ صحیح سمت پر چل رہا ہے، صحیح راستے پر چل رہا ہے، تو اس کی اقتداء کرنے والے، اس کے پیچھے چلنے والے یا اس کی رعایا بھی اسی صحیح راستے پر چلے گی، کیونکہ مشہور مقولہ ہے کہ جب بادشاہ ثابت قدم ہو تو رعایا بھی ثابت قدم رہتی ہے۔ اگر بادشاہ غلط ہے تو رعایا بھی غلط کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کی وضاحت حضرت خواجہ غریب نواز حبیب اللہ کے اس ارشاد سے بھی ہوتی ہے کہ حضور غریب نواز حبیب اللہ نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ انا فی الجسد مضغۃ اذا صلح الجسد کلہ واذا فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ یعنی بے شک جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو تو سارا جسم درست ہوتا ہے، جب وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ خبردار وہ ٹکڑا دل ہے۔ دوستو، جب دل پر ہی تمام اعضاء کی درستگی اور اصلاح کا دار و مدار ہے تو پھر اس کی اصلاح کے لیے توانائی صرف کرنا ضروری ہے، اور لازمی ہے دل کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے سالک کو ہر علاج کرنا چاہیے۔ شریعت کے احکام کے ساتھ ساتھ مرشد کے احکام بھی ماننے چاہیے۔ ہدایت مرشد پر پوری طرح عمل کرنا چاہیے۔ مرشد جو وظائف وغیرہ بتائیں ان پر، اور جو مجاہدے کرائیں انہیں بخوبی اور حسن سلوک کے ساتھ پورا کرنا چاہیے۔ چوتھا نقطہ، دوستو، دل انسان کے لیے عمدہ ترین جواہر کا خزانہ ہے، اور اس خزانے کا ہر جوہر بیش قیمت ہے۔ دل جو ہے عمدہ ترین جواہر، یعنی بہترین ہیرے، ڈائمنڈ یا بہترین قیمتی پتھر، بہترین جویلری، ان چیزوں کا ٹریزر ہے دل۔ بہترین جواہر، بہترین جویلریز جو ہیں ان کا ٹریزر ہے، خزانہ ہے، اور اس خزانے کا ہر جوہر، ہر پتھر بہت ہی بیش قیمت ہے۔ اس خزانے کا پہلا جو جوہر ہے وہ ہے عقل، جو معرفت الہی سے آشنائی کا ذریعہ ہے، جس کے سبب دنیا و آخرت کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ اگر عقل نہیں ہوگی
تو انسان نہ علم حاصل کر سکتا ہے نہ معرفت حاصل کر سکتا ہے، اور جب معرفت ہی نہیں ہوگی تو اس سے آشنا کیسا ہوگا؟ تو آشنائی کی سعادت جو، یا آخرت کی سعادت جو نصیب ہوتی ہے وہ عقل کے ذریعے ہی ہوتی ہے۔ عقل ہی بتاتا ہے کہ اس راستے پر چلو تو تمہیں عشق عطا ہوگا۔ جب عشق ہوتا ہے تب آشنائی کا ذریعہ ظاہر ہو جاتا ہے، معرفت الہی مل جاتی ہے۔ تو پہلا جوہر جو ہے وہ اس خزانے کا پہلا جو قیمتی پتھر ہے، پہلا جو قیمتی جوہر ہے وہ ہے عقل، اور دوسرا جوہر ہے اس خزانے کا وہ ہے بصیرت، جو اللہ کی بارگاہ میں حاضری اور وجاہت و عزت کا پیش خیمہ ہے۔ یعنی وہ آنکھیں، وہ نورانی آنکھیں جب عطا ہوتی ہیں تبھی اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جب اللہ کی تجلی نصیب ہوتی ہے تو وجاہت و عزت ملتی ہے۔ تو دوسرا جوہر اس خزانے کا وہ ہے بصیرت، اور تیسرا جوہر اس خزانے کا وہ ہے عبادت و طاعت، جس کے ذریعے انسان قرب الہی پاتا ہے۔ عبادت و طاعت پہلا ذریعہ ہے قرب الہی پانے کا۔ جب آپ عبادت و طاعت کرو گے تو قرب الہی کی طرف چل پڑو گے، تو وہ پہلا ذریعہ ہے عبادت و طاعت قرب الہی کا۔ پھر چوتھا جوہر اس خزانے کا جو ہے وہ ہے خلوص نیت، جس کے ذریعے بندہ عبادت و طاعت میں اخلاص پیدا کرتا ہے، اور خلوص نیت کی وجہ سے ہی ہمیشہ کی بھلائی اور اجر کی دولت اسے نصیب ہوتی ہے۔ پانچواں جوہر ہے اس خزانے کا وہ ہے علم و حکمت، جس کے ذریعے بندے کو شرف کمال حاصل ہوتا ہے۔ اور چھٹا جوہر جو ہے وہ اس خزانے کا ہے اخلاق حسنہ اور اوصاف حمیدہ، جن کے ذریعے بندے کو بہت سی فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں۔ دوستو، اس خزانے کے یہ جو 6 جواہر ہیں، ان کے ذریعے ہی دنیاوی اور روحانی درجات پائے جاتے ہیں۔ انہی کی بدولت انسان ذرے سے آفتاب بنتا ہے، چھوٹے سے کण سے سورج بنتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے لازم و ضروری ہے کہ ایسے خزانے کی حفاظت کی جائے، اور ہر قسم کی کدورت و آفت و میل و کچیل سے اسے محفوظ رکھا جائے۔ چوروں ڈاکوؤں سے تحفظ کی ہر ممکن کوشش کی جائے، اسے مجلہ و مصفہ رکھا جائے، تاکہ یہ جواہر جو اس خزانے میں موجود ہیں غدلے نہ ہوں، دھندلے نہ پڑ جائیں، اور نہ ہی کوئی اور ان پر قبضہ جمانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ان جواہر کے دشمنوں سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ دوستو، 5واں نقطہ ہے، یہ ہے بزرگان دین اور مشائخان چشت نے جب دل کی حالت پر بہت غور و خوض کیا تو انہوں نے 5 احوال دل میں پائے جو انسان کے کسی دوسرے عضو میں نہیں پائے جاتے ہیں۔